بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں upedia چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ ہمیں جتنے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، اے مولا کریم، ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اپنی قدرت کے ساتھ ان کو پورا فرما۔ دوستو، انسان انتہائی کمزور مخلوق ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اللہ پاک نے اس کو کنٹرول دیا ہے۔ یہ ہر کام کرنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو انسان بنا سکتا ہے، بڑے سے بڑے جانور کو پکڑنا ہو انسان پکڑ سکتا ہے، خطرناک حشرات الارض کو، سانپ کو پکڑنا ہو تو بھی انسان اس کو پکڑ سکتا ہے۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور اور ذہین اور اس کو اتنا بریو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی کمزور مخلوق ہے۔ اگر اس کے کھانے پینے کا نظام ڈسٹرب ہو تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر اس کو سردی زیادہ لگ جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو بھی یہ بیمار ہو جاتا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت کمزور مخلوق ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت انسان کے ساتھ فرماتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی ضروریات ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو ضروریات سے خالی ہو۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ یہاں پہ سبب کو اختیار کرنا ہر انسان کی مجبوری بھی ہے اور ہر انسان کی ضرورت بھی ہے۔ جیسے اللہ کی ذات، وہ بغیر کسی چیز کے اس پہ قادر ہے کہ انسان کی پیاس کو اور بھوک کو ختم کر دے، لیکن اس دنیا میں انسان روٹی کا بھی محتاج ہے اور پانی کا بھی محتاج ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر سورج کی روشنی مہیا کر دے، جیسا کہ جنت کے اندر سورج نہیں ہوگا لیکن نور اور روشنی ہوگی۔ لیکن دوستو، چونکہ یہ دارالاسباب کا جہان ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پہ سورج کو پیدا فرمایا ہے، جس سے انسان کو روشنی ملتی ہے اور انسان اس کی روشنی کے اندر اپنے کاموں کو سنوارتا ہے۔ دوستو، اسی طرح ہر انسان اپنی ضروریات کی چکی کے گرد گھوم رہا ہے۔ کسی کی ضروریات کم ہیں، کسی کی ضروریات زیادہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عجب بات یہ ہے کہ کسی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور کوئی اپنی ضروریات کو پورا کیے بغیر سفر آخرت کو اختیار کر رہا ہے اور آخرت کی راہوں پہ چل رہا ہے۔ یعنی موت اس کو آ کے اچک لیتی ہے اور اس کو دبوچ لیتی ہے، لیکن اس کی ضروریات ابھی پوری نہیں ہوتی اور اس کی ضروریات ابھی ختم نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بہت ساری ضروریات جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے دل کے اندر یہ ارمان ہے کہ ایک خوبصورت گاڑی ہونی چاہیے۔ بہت سارے انسان ایسے جہان میں موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دکان میرے پاس ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہم سننے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی دل کی چاہت اور یہ حسرت ہوگی کہ مجھے میری جاب کے اندر اور نوکری کے اندر پروموشن ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو چھوٹے درجے پہ کام کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر یہ چاہت اور حسرت ہے کہ میرے کام میں بڑھوتری ہونی چاہیے، میرا کام زیادہ پھیلنا چاہیے، ایک دکان سے 2 بننی چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، ان احباب کے لیے جن کی یہ خواہش ہے کہ گھر اپنا ہو، جن کے دل کی حسرت ہے کہ کام اپنا ہو، جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ خوبصورت گاڑی مل جائے، جن کے دل کی آرزو ہے کہ ان کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے، جن کے دل کے اندر حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے دکان اپنی ہونی چاہیے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کی یہ حسرتیں ہیں۔ تو دوستو، وظیفہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور خوبصورت ناموں کا وظیفہ ہے۔ جو انسان اس وظیفے کو کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو اپنا روزگار عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ اس کو اپنا گھر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اگر کہیں پہ یہ کام کر رہا ہے اللہ اس کو پروموٹ کریں گے اور اس کے کام میں ترقی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو وظیفہ یہ ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ ایک چھوٹا سا درود ہے، آپ یہ پڑھ لیں یا جو بھی درود آپ کو آتا ہو آپ اپنی سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ والا درود پڑھ لیں۔ آپ نے 11 دفعہ درود پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت نام ہیں ان کی ایک تسبیح کرنی ہے، پوری تسبیح، اور 1 دانہ اس سے اوپر رکھنا ہے، یعنی کہ 100 دانے کی تسبیح ہوتی ہے، آپ نے 101 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، 101 دفعہ۔ وہ نام کون سے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، یا قدوس یا ملک، یا قدوس یا ملک، یا قدوس یا ملک۔ دوستو آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے 101 دفعہ، اور وظیفہ کرنے سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، وظیفہ کرنے کے بعد بھی آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے، اپنا گھر دیں گے، اپنا روزگار دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے، جس جگہ پہ آپ نوکری کر رہے ہیں یا کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے عمل کے مطابق آپ نے 40 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، 40 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ اس کے ثمرات اور اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ لیں گے۔ جن لوگوں نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اللہ پاک نے ان کو بہت خوشحال کر دیا ہے، اور الحمدللہ اب وہ پہلے سے بہت بہتر اور افضل زندگی گزار رہے ہیں، اب ان کا شمار بھی مالداروں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی سواری دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکان بھی اپنا دے دیا ہے۔ دوستو جو چیز مجھے اور آپ کو ناممکن نظر آتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک ممکنات میں سے ہے۔ یہی فرق ہے انسان اور رب کے درمیان، انسان کے لیے بہت ساری چیزیں ناممکن ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجئے، اور بہت سارے احباب اس وظیفے کی اجازت کو چاہتے ہیں، اگر آپ کمنٹ سیکشن میں اللہ اکبر لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہوگی۔ جو لکھ دے گا اس کو اس وظیفے کی اجازت ہے، اس وظیفے کو کریں اور اللہ پاک سے اپنی ضروریات کو پورا کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔